کے واسطے لباس بشریت دے کے بھیجا ہے. ان پر ڈبل ڈیوٹی ہے, ڈبل ذمہ داری ہے. بشریت کو اور اس کے تقاضے کو دکھائیں تاکہ بندہ یہ سمجھے کہ یہ ہمارے درمیان ہے. نور کی طاقت دکھائیں تاکہ بندہ یہ سمجھے یہ ہم جیسے نہیں. اور وائلنس ہو, نور کی طاقت اتنا زیادہ نہ دکھا دے کہ بندہ نصیری ہو جائے, بشریت اتنا کم نہ دکھا دے کہ بندہ وہابی ہو جائے. دونوں کے درمیان آل محمد نے حیات گزاری. اونچی آواز میں صلوات پڑھ دو محمد. نظام کائنات کا چلانا یہ اللہ کی مشیت ہے, اور مشیت میں یہ آل محمد ہیں جو اللہ کے بنائے ہوئے دیے ہوئے عہدہ ولایت سے قانون الہی کا نفاذ کرتے ہیں. کچھ لوگ فضائل سن کے کہتے ہیں کہ صاحب آپ اس قدر بول دیتے ہیں علی کے معاملے میں کہ سمجھ میں نہیں آتا. تو اگر علی سمجھ میں آ جائے تو مظہر العجائب کب رہ جائے گا؟ وہ مظہر العجائب ہے. ہر کے بھیجے میں علی اتر جائے. ہم سے بھی کہا گیا معرفت کے لیے, کتنا معرفت کر لیں گے ہم, اور کتنا پہچانیں گے علی؟ کس نے دیکھا ہے پورے علی؟ اچھا پھر معرفت مر کے بھی کر نہیں سکتا, اس لیے کہ رسول کی حدیث ہے نہیں پہچانا کسی نے علی کو, یا میں نے یا اللہ نے, تو ہم کیسے پہچان لیں گے؟ تو پھر معرفت کیوں کرانے بات کہی اللہ نے؟ دیکھیے اس کی ایک مثال دے رہا ہوں, بات شروع. پیاس ہم کو بھی لگتی ہے, پیاس آپ کو بھی لگتی ہے. ہر آدمی اپنے اپنے زر کے اعتبار سے پانی پیتا ہے. ایک چیٹی کو پیاس لگی تو وہ چلی سمندر کی طرف. سمندر پانی ٹھاٹھے مار رہا ہے, وہ بھی جا ہی نہیں تھی سمندر کی طرف کہ اس میں جوار باٹا اٹھا. او 5 کلومیٹر دور پانی سمندر کا آیا اور پھر لوٹ گیا. چیٹی وہاں تک پہنچی جہاں تک پانی آیا تھا. ریت میں پھنسے ہوئے ٹکڑے پانی کے مل گئے, اس نے پانی پی لیا, وہ چلی آئی, پیاس بجھ گئی, سمندر اپنی جگہ رہا. سمجھے آپ معرفت اہل بیت؟ جتنا ظرف ہے علی کے قریب جائیں اتنا جان لے یہی کافی ہے. پورا علی جب 360 کا سلمان نہ سمجھ سکا تو 50 برس کا مسلمان سمجھے گا نہیں پہچان سکتا. اب رہی بات یہ کہ ایک جملہ کل والا ریپیٹ کروں گا کہ معصوم کا قول اگر سمجھ میں نہ آئے تو انکار نہیں ہے. جملہ دوہرائیے کیا ہے؟ انتظار. آپ نے مجلس سماعت کا حق ادا کیا. اللہ آپ کی سماعتوں کو ظالموں کی نظر بد سے محفوظ رکھے. بی بی سیدہ آپ کی خدمت قبول فرمائے. امام کے قول پر انتظار ہے, انکار نہیں. جب مولا نے کہا تھا کہ یہ گرتے ہوئے پانی کے جھرنے اگر موقع مل جائے تو یہ مالک میں پوری دنیا کو چکمگا دوں اس پانی سے, کوئی سمجھا تھا وہ حدیث؟ لیکن جب پانی نے بجلی ایجاد کر لیا تو مولا کی قول سمجھ میں آنے لگے. میں دیکھ رہا ہوں کہ لوہا آسمان پہ سفر کر رہا ہے, کون سمجھے گا؟ لیکن آج کے راکٹ اور جہاز کے زمانے نے بتایا, مولا نے کل کہا تھا آج صحیح ہے. تو مولا کے قول میں انتظار ہے, انکار نہیں ہے. اور اگر سمجھ میں آ جائے تو تحقیق نہیں ہے, تسلیم ہے. یہ جملے یاد رکھیے, معصوم کے قول پر تحقیق نہیں ہے, تسلیم ہے. تحقیق مولانا کے قول پر ہے, مولا کے قول پر نہیں ہے. ہم اگر کوئی چیز پڑھیں تو روایت کی تحقیقات کریں, لیکن اگر کوئی ڈائریکٹ مولا کا قول ہے اور آپ پہچان گئے کہ ہاں یہ میرے مولا کا قول ہے, امام حسن کا, امام حسین کا, مولا نہیں کسی کا, 14 میں سے کسی کا, تو اب وہاں پر تسلیم ہے, جھک جائیے. پھر وہاں پر جرا نہیں چلے. نہ جانا
عدم معرفت، عدم علم، لیک آف ایجوکیشن انسان کو گرا دیتا ہے، ضمیر سے بھی، عقیدے سے بھی، ایمان سے بھی۔ لہٰذا میں ہاتھ جوڑ کے اپیل کر رہا تھا پہلے دن بھی اور آج بھی کر رہا ہوں، عزاداری، فضائل، غم حسین کے معاملات میں سمجھ میں نہ آئے تو منہ بند رکھنا زیادہ اچھا ہے، بول کے نہ پھنسے۔ تبرک، نیاز، نظر، فرش، عزا، یہ جتنی چیزیں ہیں ہمارے یہاں سب کے دلائل ہیں، ہمارے پاس مضبوط دلائل ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ وہ خیبر خندق بہت پڑھا۔ اے بھائی، میں نے تو پہلے دن آپ کو بتایا تھا کہ آپ موضوع دیجیے، ہم پڑھیں گے، یہ آپ کی بات نہیں کر رہا، انجن دے صلوات پڑھتے محمد علیہ محمد۔ معرفت نہ ہونا تو انسان کے اندر پریشانی پیدا ہوگی۔ پہلے خیبر خندق تو بہت خالی ذاکرین نعرے کے لیے خیبر خندق، آپ کو جو سننا ہے وہ موضوع دیجیے، ہم تیار کر کے پڑھیں گے، لیکن یہ بول کے پھنسیے مت کہ خیبر خندق بہت ہو چکے ہیں، اس لیے کہ اللہ نیتوں کو سزا بھی دیتا ہے، نیتوں کو جزا بھی دیتا ہے۔ یہ تو آپ سنا ہے نا، انما الاعمال بالنیات۔ اگر آپ نے منہ سے نکالا کہ خیبر خندق ہم کو نہیں سننا ہے تو اللہ نیت پہچان لے گا۔ جس کو آج خیبر خندق سننا پسند نہیں ہے، کل ہوتا تو بھاگنے والوں میں ہوتا، لڑنے والوں میں نہ ہوتا۔ کس نے کہہ دیا کہ خیبر خندق لڑائی کے نام پر پڑھ رہے ہیں؟ اگر لڑائی پڑھیں، ہم تو پانی پت کی لڑائی پڑھیں، فرسٹ ورلڈ وار پڑھیں، سیکنڈ ورلڈ وار پڑھیں، شیر شاہ سوری کا حملہ پڑھیں، اکبر اعظم، سکندر اعظم کا حملہ پڑھیں، ہم خیبر خندق لڑائی سے نہیں سمجھ پڑتے۔ خیبر و خندق فضائل علی کے دو شعر ہیں، اس لیے پڑھتے ہیں۔ ایسا دیکھیے فلاں جگہ سے خبر آئی ہے کہ وہ علم کے پنجے میں حضرت عباس کے گھوڑے کی جھلک آ گئی، تو کیا ہوا؟ آپ کو کیا پریشانی؟ ماننا ہے مانیے، نہ ماننا چپ رہی۔ کہنے فلاں جگہ مولا علی کے گھوڑے کے ٹاپ کے نشان ہے پتھر پہ۔ اب ذرا بتائیے، مولا علی تو دنیا سے جا چکے، کیا روح کو گھوڑا چڑھنے کی ضرورت ہے؟ وہ کتنی کتابیں پڑھ لی ہے کہ علامہ بن گئے بھائی؟ سنیے اس کی پوری دلیل۔ اب ذرا بتائیے آپ، ہم امریکہ میں، کیلیفورنیا میں، علی نجف اشرف میں جہاز سے جانے سے 22 گھنٹے لگتا ہے، یہ بیوقوف قوم کہتے ہیں یا علی مدد، اور علی آ گیا۔ یہ کون سی بات ہوئی بھائی؟ کیسے علی آ جائیں گے؟ یہ سب عدم معرفت نہ جاننے کی وجہ سے ہے۔ وہ سب جملے مکمل کر کے میں اس کو مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے تو یہ عقیدہ رکھیے گا کہ یا علی مدد وہی کہے گا جس کو علی سے عقیدت ہے، اور تم یہ سمجھ لیجیے شیعہ قوم بیوقوف نہیں ہے، اگر علی آتے نہ ہوتے تو یہ قوم بلاتی نہ ہوتی۔ شیعہ سے زیادہ مطلبی قوم تو دنیا میں پیدا ہی نہیں۔ صلوات بھیج دے محمد اور آل زیادہ بول گیا، زیادہ بول گیا کیا؟ ہمارے یہاں جو ہے نا کام نکلنے کے بعد احسان فراموشی میں ہم نمبر 1 لے جائیں گے، ٹورنامنٹ جیت سکتے ہیں۔ ہمارا یہ مقام ہے کہ ہم احسان فراموشی میں ٹورنامنٹ جیت سکتے ہیں۔ ہاں، ہم کو آسان نہ سمجھیے، میں وہ تمام چیزیں پروف کروں گا۔ یا علی کہا اور علی آ گیا۔ اگر وہ آتے نہ ہوتے تو ہم بلاتے نہ ہوتے۔ ہر چیز کی دلیل ہے۔ اب سنیے، میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، لیکن یا علی کب بولا جاتا ہے، کہاں بولا جاتا ہے، کیسے بولا جاتا ہے، یہ ان سے سیکھیے جن کے رگوں میں ولایت علی ہے۔ کیلنڈر میں اور پیج میں اور دیوار پر لکھ کے نہ سیکھیے، یہ ان سے سیکھیے جن کے دل میں ولایت علی ناسخ ہے۔ یہ 2 لڑکا پولیس کی دوڑ میں دوڑا، ایک شیعہ لڑکا ہے اور ایک غیر شیعہ ہے۔ ہم نام کیوں لے کے کون ہے؟ جب مرما سمجھ ہی رہا ہے تو ایک غیر شیعہ ایک شیعہ، دونوں دوست ہیں، مگر یہ شیعہ والا عادتاً ذرا سا معاملہ ہو یا علی مدد یا علی مدد، تو اس نے کہا یا علی مدد کہنے سے علی آ جاتے ہیں؟ پہلے آتے تو ہیں،
ہماری تو مدد ہو جاتی ہے. 100 دلیلیں اس نے دے دی, اس موقع پر پھنسے تھے تو علی نے بچایا اس موقع پر. اس نے کہا اچھا ٹھیک. پولیس کی دوڑ میں 4 کلومیٹر 5 کلومیٹر دوڑنا ہوتا ہے. تو یہ جو غیر شیعہ لڑکا تھا اس نے یاد کیا کہ علی تو مدد کرتے ہیں, عدم ولایت کے بغیر علی علی کام نہیں آتا. وہ پورے پولیس کے دور میں دوڑا اور فیل ہو گیا. شیعہ والا لڑکا پاس ہو گیا. 1 ہفتے کے بعد اس نے کہا کہ ہم سمجھ گئے کہ تمہارے علی شیعوں ہی کے کام آتے ہیں. کیوں؟ کہا 5 کلومیٹر کا دوڑ علی 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 کہتے ہوئے دوڑے. تو وہ لڑکا ہنس گیا. کہنے ہنسے کیوں؟ کہنے لگے اصل میں تم علی کا نام کہاں لیا جاتا ہے یہ جانتے نہیں. دوڑنے کا مطلب ہے بھاگنا, بھاگنے میں علی کا نام کام نہیں آتا. دیکھو ہم تمہارے دوسرے والے کا نام لے کے دوڑے پاس ہو گئے. پہلے کیوں؟ کہ اس لیے کہ جتنا ہم کو دوڑنا تھا ان کا نام لیا فاسٹ اور ہو گئے. سلامات بھیج دیں محمد یہ بھاگنے کے ماہر تھے تو ان کا نام لیا اسپیڈ بڑھ گئی. علی میدان میں سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے, بھاگنے میں علی کا نام یوز نہیں ہوگا. بات سمجھ کے ملا کے مقصد آپ کی خدمت میں سمجھا رہا ہوں. اصول کافی کی روایت تمام تر جتنے خیالات آپ کے دل میں ہیں اگر اس کو آپ نے غور سے سنا اور اگر کوئی جملہ ادھر سے ادھر ہو جائے سننے میں تو مجلس غالباً ریکارڈ ہو رہی ہے نا, تو ریکارڈ نہیں ہو رہی, اچھا آن لائن جا کے سن لیجیے تو اس سے کیا دماغ پر راسخ ہو جائے گا. جملہ بہت قیمتی جملہ پڑھ رہا ہوں اپنی روایت. پہلے دن میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں تمام تر فضائل اہل محمد اپنی کتاب سے پڑھوں گا. اصول کافی پس منظر اس کا یہ ہے کہ ایک جگہ پر ایک ٹائم میں 40 جگہ پر علی موجود ہے. تو عقل انسانی میں تو یہ بات آنے والی نہیں ہے نا, لیکن نور کا جلوہ اگر معلوم ہو تو پھر گھبرانے کی بات بھی نہیں ہے. تو ایک لڑکا علی کے پاس آیا اور اس نے گھبرا کے کہا یا علی اللہ نے آپ کی روح کس شے سے بنائی ہے. بس منظر آپ سمجھ گئے. تو مولا نے مسکرا کے کہا ہماری روح کس شے سے بنی ہے تم سمجھ نہیں سکتے, ہم ابتدا کریں گے بتانا تم غش کھا کے جاؤ. تمہارے پوچھنے کا ہے ہی قرآن کے مطابق جواب ہے مولا کا قل روح ان امر رب, روح امر رب, امر رب کو اولی الامر کے علاوہ کوئی سمجھ نہیں سکتا. نہیں میرے بھیا 3 آدمی کو سبحان اللہ کہنے سے ہم گاڑی نہیں بڑھائیں گے آگے. روز روز ہم کو یاد دلانے کی ضرورت نہیں ہے. فضائل علی سننے کا حق ایسا ہے کہ ایسا سنے کہ پتہ چلے کہ خون کی طہارت کہاں تک پہنچی ہے. سنیے گا میرے بھائی, توجہ کا تعلیم ہے. مولا آپ کی روح اللہ نے کس شے سے بنائی تھا تم نہیں سمجھ سکتے. دوسرا سوال کر لو. تو اس نے کہا مولا اللہ نے آپ کا جسم کس شے سے بنایا ہے. تو مولا نے کہا یہ سوال تمہارے پوچھنے کا ہے. سنو, جس شے سے تمہاری روح اللہ نے بنائی ہے اسی شے سے اللہ نے ہمارا جسم بنایا. یعنی ہماری روح جس شے سے بنی ہے اس سے آپ کا جسم بنا ہے. ہماری روح لا شے سے بنی ہے. لا شے تم سمجھ نہیں سکتے. ذرا گفتگو آگے ہوگی ذرا ذہن پر بوجھ ڈالیے. جس سے تمہاری روح بنی ہے اس سے ہمارا جسم بنا ہے. مطلب جو کمال تمہاری روح کو حاصل ہے وہ کمال ہمارے جسم کو حاصل ہے. مولانا پوچھا تمہاری روح کس چیز سے بنی ہے؟ تو اس نے کہا آگ پانی مٹی ہوا. تو اس نے مولانا مسکرا کے کہا اس سے تو تمہارا جسم بنا ہے. کہا مولا ہم چاروں کے علاوہ کچھ جانتے نہیں, آگ پانی مٹی. اردو کے بہت بڑے شاعر گزرے ہیں پنڈت برج نارائن چکبست, ان کا مشہور زمانہ شعر ہے زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب, موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشان. انسان بنا ہے آگ سے, انسان بنا ہے پانی سے,
انسان بنا ہے ہوا سے، انسان بنا ہے مٹی سے، لیکن دیکھیے گا بنا ہے 4 چیز سے۔ شیطان نے جب انکار کیا تو صرف مٹی کا کیا، نہ اس نے آگ کا انکار کیا، نہ پانی کا انکار کیا، اور نہ ہوا کا انکار کیا، انکار کیا تراب کا۔ مطلب سمجھیے جو 4 میں 3 کا اقرار کرے وہی شیطان ہوتا ہے۔ صلوات بھیج دیں محمد۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ جس شے سے تمہاری روح کا مولا، ہم تو جانتے نہیں ہماری روح کس شے سے بنی، تو مولا نے کہا سنو، غور سے سنیے، اور بچے بھی سنیں، جو لوگ اردو کم سمجھتے ہیں وہ بھی غور سے سنیں، اور اپنے گھر جا کے اپنے والدین سے کلیریفیکیشن لیں اس کا۔ اس لیے کہ یہ کہہ دینا کہ ہماری زبان اردو نہیں ہے، بچپنے میں ہم کو آپ کو تعلیم جوہری کو میری سمجھ میں آتی تھی، علامہ رشید ترابی کو میری سمجھ میں آتی تھی، چچا آپ بتائیے۔ یہ تو بہانہ امریکہ میں لگ گیا ہے، ہندی فلم سب کو سمجھ میں آتا ہے، اردو کی مجلس کسی کی سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ سب ہم کو معلوم نہیں سب کیا ہے۔ ہم انگریزی کے دشمن نہیں، جس میں بھی جس زبان میں بھی حسین مل جائے آپ نے۔ عرض کر رہا تھا کہ جس شے سے تمہاری روح بنی ہے اسی سے ہمارا جسم بنا ہے۔ مولا نے فرمایا کہ تمہاری روح اللہ نے 5 شے سے بنائی ہے، اور انہی 5 سے ہمارا جسم بنا ہے۔ تو مولا وہ 5 کیا ہے؟ فرمایا تمہاری روح بنی ہے جوہر بقا، جوہر ارتقا، جوہر نور، جوہر خوشبو، جوہر علم۔ پھر ریپیٹ کرنا ہوگا، اب تو کل میں رہوں گا نہیں کہ میں آپ سے پوچھوں گا، لیکن آپ اپنے ذہن میں یاد رکھیے گا، روح آپ کی کس شے سے بنی ہے؟ 5 جوہر سے، جوہر بقا، جوہر ارتقا، جوہر نور، جوہر علم، جوہر خوشبو۔ اگر اجازت دیجیے تو 2 جملہ سب کو بولو، تبھی تو سمجھ میں آئے گی بات۔ جوہر بقا یہ بنی ہے ہماری روح، اور جس سے تمہاری روح بنی ہے اس سے ہمارا جسم بنا ہے۔ خدا کی قسم اگر آپ نے مجلس کو آخر تک توجہ سے سنا تو فضائل آل محمد کا وہ سمندر آپ کو مل جائے گا کہ جو 10 مجلس کے برابر ہو۔ توجہ سے سمجھے، جس شے سے تمہاری روح بنی ہے اسی سے ہمارا جسم بنا ہے۔ تمہاری روح کس شے سے بنی ہے؟ بقا۔ بقا اسے کہتے ہیں جس کو فنا نہ ہو، جس کو مٹنا نصیب نہ ہو۔ روح مرتی ہے کہ روح نکلتی ہے؟ روح مرتی نہیں ہے، روح باقی ہے۔ جسم مرتا ہے، روح ٹریول کرتی ہے، نکل جاتی ہے۔ آپ نے کبھی سنا ہے کہ کسی نے فاتحہ کے لیے گزارش کی ہو کہ آپ اللہ سے گزارش ہے ایک سورہ فاتحہ ہمارے ابا کے جسم کو پڑھ دیجیے؟ ہمیشہ یہ ہے سورہ فاتحہ روح کے لیے، روح پرفتو کے لیے، اس لیے کہ روح زندہ ہے، ایصال وہاں پہنچا، جسم مر گیا یہاں ایصال۔ یہی وہابی اگر سمجھ لیں تو عقیدہ صحیح ہے۔ بھائی بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں؟ بڑا قیمتی جملہ ہے، جس شے سے تمہاری روح بنی ہے اسی سے ہمارا جسم بنا ہے۔ تمہاری روح کہاں سے بنی ہے؟ جوہر بقا۔ جوہر بقا کا مطلب مٹنا نہیں، فینا نہیں، تباہی نہیں، بربادی نہیں۔ جیسے تمہاری روح نہیں مٹتی ویسے ہمارا جسم نہیں مٹتا۔ اب نہ کہنا علی گھوڑا چڑھ کے کیوں آئیں گے؟ جیسے تمہاری روح زندہ ہے ویسے ان کا جسم زندہ ہے۔ ایک قانون آپ کو معلوم ہے نا کہ حشرات الارض یعنی سانپ، بچھو، میڈک، کاٹنے والی چیز، شیر، بھیڑیے، چیتے، یہ آل محمد کے جسم کو چھو نہیں سکتے۔ اس کو آپ کو بڑی آسانی سے سمجھاؤں گا۔ آپ نے کئی بار سنا ہوگا دیش میں
کہ ایک صاحب تھے جن کو سانپ نے کاٹا تھا، وہ مر گئے. کہاں پہ کاٹا تھا؟ انگلی میں کاٹا تھا، پاؤں میں کاٹا تھا، جسم کے فلاں حصے میں کاٹا تھا. کبھی آپ نے سنا ہے کہ سانپ نے روح کو کاٹا اور فلاں صاحب مر گئے؟ روح لطیف شے ہے، اس پر اسنیک میٹ کا اثر ہوگا ہی نہیں. اسی قانون سے آل محمد کا جسم حشرات الارض پر حرام ہے. پہنچا پایا بات پر؟ ہمارے اولاد کے 11ویں امام امام حسن عسکری علیہ السلام کا دور ہے، معتمد عباسی خلیفہ ہے. وہ اس کے دربار میں ایک عورت آئی اور اس نے دعویٰ کیا، سنیے روایت، کہ میں زینب بنت علی و فاطمہ کی بیٹی زینب. بہت سارے لوگوں نے سنا بھی ہوگا، ہماری زبان سے سن لیجیے. زینب اور اتنی فصیح عربی بول رہی تھی کہ لوگ دھوکہ کھا گئے. کہنے بھائی اس کی زبان تو بڑی اچھی ہے. تو اس نے کہا خالق نہج البلاغہ کی گود میں پڑھی. اس نے کہا زینب کی شہادت تو ثابت ہے. تو انہوں نے کہا نہیں، شہادت تو ہے ہمیں، لیکن ہر 50 سال کے بعد ہم کو زندگی ملے گی، یہ ہمارے بابا نے دعا دی تھی. لہذا ہم چونکہ نبی کی نواسی ہیں، ہم کو گورنمنٹ سے وظیفہ ملنا چاہیے، رائلٹی ملنی چاہیے. ریجیکٹ کون کرے گی؟ یہ زینب ہے. 11ویں امام کو بلایا گیا. ہمارے 11ویں امام دربار میں تشریف لائے. کہا مولا یہ آپ کی پھوپھی زینب ہے. تو مولا تو سب جانتے تھے. مولا نے کہا کہ کیوں، کیا ہوا؟ کہا یہ ایسے ایسے دعویٰ کر رہی ہے. تو مولا نے کہا ہم کو بلانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر یہ اولاد فاطمہ ہے، اگر یہ اولاد علی ہے تو آل محمد ہے. آل محمد ہے تو اس کے پاس حشرات الارض کو رکھ دے. اگر کاٹ لے تو سمجھنا آل محمد نہیں ہے، اور اگر سون کے چھوڑ دے تو سمجھنا اولاد علی ہے. یہ بات دیکھیے، میں آپ کو روایت اور اپنے اس سلسلے کو سپورٹ کے لیے سنا رہا ہوں. حضرت یوسف علیہ السلام جس کنویں میں گرائے گئے اس میں بچھو بھی تھے، میڈک بھی تھے، سانپ بھی تھے. میں تاریخ کا طالب علم ہوں. جیسے یوسف کنویں میں سطح آپ پر آئے، ادھر سے ایک میڈک، ادھر سے ایک بچھو، ادھر سے ایک سانپ، سمجھتا ہے نا کہ شکار آ گیا. قصص الانبیاء کے جملے ہیں کہ ایک سانپ نے سر اٹھایا، اے حشرات الارض پیچھے آ جا، یوسف کو نہ کاٹنا، یوسف ایھا صدیق. قرآن میں 2 نبی کو صدیق کہا گیا، ہر نبی صدیق ہے. ایک حضرت ابراہیم کو، ایک سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کو صدیق کہا گیا. صاحب نے کیا کہا؟ حشرات الارض پیچھے آ جا، یوسف کو نہ کاٹنا، یوسف ایھا صدیق. یہ نہیں کہا کہ یوسف کو نہ کاٹنا یوسف نبی ہے، یہ نہیں کہا کہ یوسف کو نہ کاٹنا یوسف رسول ہے. نہیں، یہ کیا کہا؟ یوسف کو نہ کاٹنا ایھا صدیق. ایسے ہی سنے گا مجلس. اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ سانپ صدیق کو نہیں کاٹتا. صبح تک پڑھوں یہی جملہ، اے حشرات الارض یوسف کو نہ کاٹنا، یوسف ایھا صدیق. اس کا مطلب کلیہ بن گیا، سانپ صدیق کو نہیں کاٹنا. پتا کیجئے یا سانپ نہیں تھا یا صدیق نہیں تھا. صلوات بھیجے محمد اور آل محمد. اچھا، جو لوگ سمجھ گئے ایک بار اور سلامات پڑھ دیں. صلی علی محمد و آل محمد. ہمارے مجمع کی یہ خوبی دیکھ کے جو بیچارے کبھی ادھر ادھر والے آ کے پھنس جاتے ہیں مجلس میں، تو کہتے ہیں آپ لوگ ایسے ایسے پڑھ دیتے ہیں. آپ کیسے سمجھیں؟ جب آپ کا مجمع داد دینے لگتا ہے تو سمجھ جاتے ہیں کہ ہماری کھینچائی ہو رہی ہے. اس لیے کبھی اس مجمع کی سمجھ کو کہاں لے رہے ہیں؟ ہم کچھ پڑھ رہے ہیں، آپ کچھ سمجھ رہے ہیں.
ہم ہسٹری پڑھ رہے ہیں، آپ کا ذہن کہاں چلا گیا؟ جہاں گیا صحیح جگہ گیا ہے، غلط جگہ نہیں گیا۔ حشرات الارض نقصان نہیں پہنچتا۔ حشرات الارض کے بعد رکھ دے، پتہ چل جائے گا زینب بنت علی ہے کہ نہیں ہے۔ تو 18 شیر تھے اس کے آپ پنجرے میں، تو کہا جب شیر ہی ہے وہ ہلا کے رکھ دیتے ہیں، شیر کے پنجرے میں اس عورت کو بھیجو۔ ایک وزیر نے کہا کہ شیر نے تو آج کھانا کھا لیا ہے، ہو سکتا ہے نہ کھائے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے کل رکھا جائے گا۔ 2 دن کے بعد پھر پروگرام رکھا گیا، شیر کو بھوکا رکھا گیا 2 دن تک۔ دربار پھر سجا، ہمارے امام کو پھر بلایا گیا۔ وہ عورت آئی، اس نے امام سے جان کی امان مانگی، وہ تو بچ گئی۔ لیکن اس مجمع خلافت بنی عباسی میں ایک وزیر تھا ولد الحرام، اس نے کہا بادشاہ جب آل محمد کو حشرات الارض نقصان نہیں پہنچاتے اور یہ معاملہ ختم ہو گیا تو یہ بھی تو اولاد مصطفیٰ ہیں۔ پیارے امام کی طرف اشارہ کریں، ذرا میرے طرف دیکھیے گا، یہ بھی تو اولاد مصطفیٰ ہیں، ذرا ان کو بھیج دیں ہم لوگ جان لیں۔ اتنا سننا تھا کہ کہنے لگا مولا دیکھیے ہماری تو چاہت نہیں تھی، لیکن اب یہ لوگ کہہ رہے ہیں ہم لوگ جانچ لیں۔ امام کھڑے ہوئے، کعبہ کو وہاں یہاں سے سنبھالا، تہ خانے میں اتر گئے۔ 18 شیر 2 دن کے بھوکے، پنجرے کا دروازہ کھولا اور امام داخل ہوئے۔ اب یہ ان لوگوں نے جو دیکھا تھا لوگوں سے تو آنکھ بند کر جو 30 سیکنڈ کے لیے سائیکولوجیکل آنکھ بند ہوتی ہے کہ اب تو تکا بوچی ایک ہو گئی ہوگی، لیکن جب آنکھ کھلی تو کیا دیکھا؟ کوئی شیر پنجہ چوم رہا ہے، کوئی گھٹنا چوم رہا ہے، کوئی شانے سے کھیل رہا ہے۔ عجب منظر ہے، امام بات کر رہے ہیں، وہ سوال کر رہا ہے، امام جواب دے رہے ہیں۔ اس بیچ میں مجمع میں ایک بوڑھا شیر آیا، امام نے اس کے آنکھ سے آنسو صاف کیا، پھر اور شیروں کو کچھ کہا، پوری تفصیلات ہے۔ اس کے بعد امام باہر نکلے تو ایک شیر نکل گیا باہر، امام نے اس سے کچھ کہا، اس نے امام سے کہا، امام ہنسے مسکرائے، پھر اس کے ہاتھ ماتھے پر رکھ کے پنجرے کے اندر کر کے پنجرے کا دروازہ بند کر دیا۔ اب جب اوپر آئے تو بادشاہ سلامت معتمد عباسی کہتا ہے یمنا رسول اللہ آپ شیر سے بات کر رہے تھے، جانور کی آواز سمجھ لیتے ہیں؟ تو مولا نے فرمایا میں نے کتنی مرتبہ کہا ہے ہم امام مبین ہیں، ہم کونین کی زبان جانتے ہیں، کائنات کی کوئی شے ہم سے خفی نہیں ہے، سب ہمارے سامنے چلی ہے۔ تو کہا مولا وہ بوڑھا والا شیر جس